بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ گردے خراب ہونے کی کتنی سٹیجز ہوتی ہیں۔ سٹیج 1، 2، 3، 4، 5۔ ایک سٹیج 1 میں تو نارمل کڈنیز ہوتے ہیں، سٹیج 2 میں تھوڑا سا زیادہ کام خراب ہو جاتا ہے اور گردوں کی خون کو صاف کرنے کی جو رفتار ہے وہ آہستہ ہو جاتی ہے، تو آپ کہہ لیں کہ 60% تک پہنچ جاتی ہے۔ سٹیج 3 میں جو ہے وہ 30 سے 60% کے درمیان میں رہتی ہے، یہ میں آپ کو رفلی بتا رہا ہوں۔ اور سٹیج 4 میں جو ہے وہ 15 سے 30 تک ہوتی ہے، اور سٹیج 5 جو ہے وہ 15% سے کم ہوتا ہے۔ تو جب سٹیج 4 میں پہنچتا ہے گردوں کا کام، تو اس کے بعد پھر پلاننگ کرنی بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو مریض اور اس کی فیملی کے ساتھ ملنا چاہیے اور سامنے بٹھا کے ان سے بات کرنی چاہیے۔ تو جو آپشنز ہیں وہ آپ ڈسکس کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے آپشن جو ہے وہ ہے کہ گردوں کا ٹرانسپلانٹ کیا جائے، ایک نیا گردہ مریض کو دیا جائے۔ اگر وہ نہیں ہو سکتا تو پھر نیکسٹ جو ہے آپشن وہ پیریٹونیل ڈائلسس یا ہیمو ڈائلسس ہے۔ تو آج میں ہیمو ڈائلسس کے بارے میں بات کروں گا۔ اب یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ڈیسیجن کب لیا جائے کہ مریض کو اب ڈائلسس کی ضرورت ہے اور فوری طور پہ ڈائلسس شروع کیا جائے۔ ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کو آلموسٹ ایوری مہینے اپنے کلینک میں بلا کے ان سے بات کرتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ کیا مسئلے ہیں، کیا مسائل ہیں۔ تو مریض اگر کہے کہ مجھے آج کل نازیہ بہت ہوتا ہے، مثلا متلی ہوتی ہے اور بعض دفعہ مجھے وامٹنگ کیب بھی ہو جاتی ہے، اور اگر مریض کہے کہ مجھے کمزوری بہت زیادہ ہو رہی ہے، مجھ سے چلا نہیں جاتا، اور مریض کا رنگ جو ہے وہ زرد یا سفیدی مائل ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسے انیمیا وغیرہ بھی ہو رہا ہے، اور مریض کی جو بھوک ہے وہ بالکل کم ہو گئی ہے، مریض جو ہے اس کا وزن کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری علامات ہیں جو کہ جب گردے جو ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہے ہوتے تو یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور زیادہ تر یہ سٹیج 4 اور سٹیج 5 میں یہ علامات سامنے نظر آتی ہیں۔ ساری نشانیاں جو ہیں وہ یوریمیا کی ہیں۔ یوریمیا کا مطلب ہے کہ جسم کے اندر جو یوریا لیول ہے، کریاٹنن ہے اور دوسرے الیکٹرولائٹس ہیں یا اور مالیکیولز ہیں، ٹاکسنز ہیں، وہ جمع ہو رہی ہیں، اور یہ ان کے سارے افیکٹس ہیں، ان کے اثرات ہیں۔ جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچرز میں آپ کو بتایا ہے کہ جب کڈنیز فیل ہوتے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں بلڈ کے اندر کیا کیا چینجز آتی ہیں۔ پوٹاسیم لیول زیادہ ہو جاتا ہے، کیلشیم لیول زیادہ ہو جاتا ہے، فاسفورس لیول زیادہ ہو جاتا ہے، کیلشیم لیول کم بھی ہو سکتا ہے ان ڈفرینٹ سچویشنز میں، سوڈیم لیول کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایسڈ لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جس سے کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ بلڈ کے اندر یہ ساری جو چینجز آتی ہیں ان کو صحیح کرنا اور فوری طور پہ صحیح کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر پوٹاسیم لیول بہت زیادہ ہائی ہو جائے تو وہ دل کو جا کے افیکٹ کرتا ہے، اور دل کی ردم جو ہے وہ بہت سلو یا تیز ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ مریض کہتا ہے کہ مجھے پیشاب نہیں آتا یا پیشاب بہت کم آتا ہے، تو اس کا بھی مطلب ہے کہ اب اس کا وقت آ گیا ہے کہ اس کو ڈائلسس پرووائڈ کیا جائے۔ اس کے بعد ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کے بازوؤں کا معائنہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی جو وینز ہیں ان کی کیا سچویشن ہے، کیونکہ جو اے وی فسچولا جو لگاتے ہیں یا جو شنٹ لگاتے ہیں وہ بازو میں لگاتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ اے وی فسچولا کیا ہوتا ہے اور شنٹ کیا ہوتا ہے اور کیتھیٹر کیا ہوتا ہے جس سے ہیمو ڈائلسس کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ اس تصویر پہ ملاحظہ فرمائیں، یہ ہے اے وی فسچولا۔ یہ سرجری یہاں پہ کی جاتی ہے، یہ ایک آرٹری ہے اور یہ ایک وین آ رہی ہے اوپر سے، یہ آپ کی اپنی آرٹری اور وین ہے، اور اس کو بس یہاں پہ کنیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہائی پریشر جو آرٹری میں سے آتا ہے وہ اس کو وین کو بڑا کر دیتا ہے، موٹا کر دیتا ہے، اور بس اسی کو ہم بعد میں استعمال کرتے ہیں، اسی میں نیڈل ڈالتے ہیں اور اس سے بلڈ لیتے ہیں، اور اسی میں نیڈل ڈال کے اس کو بلڈ کو یہاں سے بلڈ لے رہے ہیں اور یہاں سے بلڈ واپس کر رہے ہیں۔ یہ ہے اے وی فسچولا۔ اور یہ ہوتا ہے شنٹ۔ شنٹ کا مطلب ہے کہ ایک پلاسٹک ٹیوب لگا کے بلڈ کو بائی پاس کر دیتے ہیں۔ تو وہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ جو سفید رنگ کا ہے نا، یہ جو ہے یہ شنٹ ہے۔ یہ یہاں پہ ایک جو اس کی سائڈ ہے اس کو آرٹری میں لگا دیا گیا ہے، اور ایک جو ہے اس کو وین میں لگا دیا جائے، اور یہ سکن کے نیچے ہوتا ہے، یہ سکن کے اوپر نہیں ہوتا، سکن کے نیچے ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے۔ اور جب بھی ڈائلسس کے لیے مریض آتا ہے تو یہاں پہ ایک نیڈل لگاتے ہیں
اور ایک نیڈل یہاں پہ لگاتے ہیں. یہاں سے بلڈ جو ہے یہ دیکھیں یہ مریض میں سے بلڈ واپس ادھر آ رہا ہے اور یہاں سے ہم بلڈ نکال کے مشین میں لے جا رہے ہیں. تو یہ ہو گیا شنٹ. اور یہ ہے ڈائلسس کیتھیٹر. یہ کیتھیٹر جو ہے یہاں پہ ایک وین ہوتی ہے, اس کے اندر ڈالا جاتا ہے. یہاں سے آپ گزارتے ہیں اس کو سکن کے کھال کے نیچے لے جا کے تو اس وین کے اندر ڈالتے ہیں اور یہ یہاں سے نیچے آتی ہے, دل کے اوپر جا کے تھوڑا سا اوپر جا کے وہاں سے بلڈ لیتی ہے اور یہاں سے بلڈ لے کے ہم تو مریض مشین کی طرف لے جاتے ہیں. وہاں پہ صاف ہوتا ہے اور دوسری یہ پورٹ جو ہے وہاں سے یہ واپس آ جاتا ہے. ہیمو ڈائلسس جو ہے اس کا ٹائمنگ کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے کہ آپ کو ہفتے میں کتنی دفعہ ڈائلسس کے لیے جانا ہے, اور جب آپ کا ڈائلسس ہو رہا ہے تو کتنے گھنٹے آپ کو ڈائلسس مشین کے اوپر خون کو صاف کرانا ہے. اور یہ سارا جو ڈیسیجن ہے یہ آپ کا ڈاکٹر اور جو ڈائلسس کی جو ٹیم ہے وہ مل کے کرتے ہیں. ڈائلسس سینٹر میں ہر ہفتے کچھ بلڈ نکالا جاتا ہے ٹیسٹنگ کے لیے, ہر دوسرے ہفتے بھی بلڈ لیا جاتا ہے اور مہینے کے اینڈ کے اوپر ڈیٹیل میں بلڈ ٹیسٹنگ کی جاتی ہے. تو مہینے کے آخر میں ڈاکٹر صاحب اور ڈائلسس کی ٹیم جو ہے وہ مل کے سارے ٹیسٹوں کی جانچ پڑتال کرتے ہیں اور مریض کے جو ڈائلسس کے ٹریٹمنٹس ہیں جو مہینہ میں پورے مہینے میں ہوئی ہیں ان سے وہ ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ اس مریض کا ڈائلسس کیسا رہا ہے, اور ٹیسٹوں کی روشنی میں پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مریض کو کتنے گھنٹے ڈائلسس کرنا ضروری ہے اور ہفتے میں کتنی دفعہ آنا ضروری ہے. اوکے, تو اب یہ ہے کہ جب ڈائلسس سینٹر میں مریض انٹر ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہیں نرسیں جو ہیں وہ اس کا بلڈ پریشر لیتی ہیں, اس کی نبض چیک کرتی ہیں, اس کا وزن لیتی ہیں, اس کا ٹیمپریچر لیتی ہیں اور پھر اس کو مشین کی چیئر میں لے جاتی ہیں, وہاں پہ بٹھا دیتی ہیں. اس کا وزن جو ہے وہ لینا بہت ضروری ہے ڈائلسس کے شروع میں اور ڈائلسس کے اینڈ کے اوپر, اور یہ دیکھنا کہ وزن کتنا کم ہوا ہے. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مریض نے پچھلے ڈائلسس کے اینڈ کے بعد اور اس ڈائلسس کے شروع ہونے سے پہلے کتنا وزن گین کیا ہے, کتنا وزن بڑھایا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ مریض جو ہے اپنے فلوئڈس یا لیکوڈس جو وہ پیتا ہے, مثلا پانی, دودھ, جوس وغیرہ وغیرہ, ان کی مقدار جو ہے وہ 1.5 سے 2 لیٹر سے زیادہ نہ رکھے, 1.5 سے 2 لیٹر سے زیادہ نہ کرے, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ 2 دن میں وہ 1.5 سے 2 لیٹر سے زیادہ نہ پیے. کیونکہ اگر وہ پیشاب بالکل نہیں بناتا اور وہ زیادہ پانی پی لے گا, زیادہ دودھ یا جوس یا سوڈا وغیرہ پی لے گا تو وہ سارا اس کے جسم کے اندر موجود رہے گا جب تک کہ ڈائلسس نہیں ہو جاتا. اور بعض صورتوں میں اگر یہ زیادہ ہو جائے تو یہ سانس کا مسئلہ پیدا کر دیتا ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے فلوئڈس گین جو ہے ڈائلسس کے دنوں کے دوران میں اس کو بہت احتیاط سے کنٹرول کیا جائے. اور دوسری بات ہے ڈائٹ کی, کہ اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کرنا بہت ضروری. ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے 1000 دفعہ دیکھی ہے یہ چیز کہ مریض جو ہے وہ اگر بہت زیادہ ویٹ گین کر لیتا ہے, جیسے کہ وہ 3-4 کلو اس نے وزن گین کر لیا ہے, تو ڈائلسس کے دوران ہمیں وہ سارا فلوئڈ جو ہے اس کو ریموو کرنا پڑتا ہے. اس سے یہ ہے کہ جب ہم وہ فلوئڈ ریموو کرتے ہیں تو باڈی کے اوپر سٹریس پڑتی ہے, اور اینڈ آف دی ڈائلسس پہ جب ڈائلسس ختم ہو رہا ہوتا ہے تو بلڈ پریشر, مریض کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے, بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے, اور بعض مریض جو ہے وہ ڈزی ہو جاتا ہے, اس کو غنودگی چھا جاتی ہے اور بے ہوش بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ احتیاطیں بہت ضروری ہیں. بلڈ پریشر کی دوائیں جو ہیں وہ مریض کو مسلسل لیتے رہنا چاہیے, لیکن جس دن اس کا ڈائلسس ہو, ڈائلسس کی ٹریٹمنٹ سے آنے سے پہلے اس کو بلڈ پریشر کی دوائی نہیں لینی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر وہ بلڈ پریشر کی دوائی لے لے گا تو اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل ہوگا, اور جب اس کا فلوئڈ ریموو کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نیچے گر جائے. اس لیے جس دن ڈائلسس ہو اس دن ڈائلسس میں آنے سے پہلے بلڈ پریشر کی دوائیں نہیں لینی چاہیے, وہ ڈائلسس کے بعد گھر جا کے 1-2 گھنٹے کے بعد لینی چاہیے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہیمو ڈائلسس جو پروسیس ہے, جو پروسیجر ہے, وہ کیسے کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو کڈنیز ہیں ہمارے جسم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں,
وہ بلڈ کو صاف کرتے ہیں. بلڈ میں سے جتنے بھی فضلیات ہیں جو ایکسٹرا پوٹاسیم یا فاسفورس یا اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ان کو نکال دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ پروڈیوس کر کے دے دیتے ہیں بلڈ کو, اور جو ایکسٹرا فلوئڈ ہوتا ہے وہ سارا نکال دیتے ہیں, اور سارا جو ہے وہ پیشاب کی شکل میں باہر آ جاتا ہے. تو یہ جو ڈائلسس مشین ہے یہ بھی کم و بیش وہی کام کرتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو آپ یہ ڈائیگرام دیکھیں, اس میں یہ جو ہے نا مین جو پارٹ ہے وہ یہ ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, یہ گردہ ہے, یہ فلٹر ہے جو کہ بلڈ کو صاف کر رہا ہے. تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, مریض جب ڈائلسس یونٹ میں جاتا ہے تو یہ جو اس کا جو شنٹ ہے نا, یہ ڈائلسس شنٹ ہے. اس ڈائلسس شنٹ میں یہاں پہ ایک نیڈل لگاتے ہیں, یہ نیڈل لگا کے تو یہاں سے بلڈ جو ہے وہ نکالنا شروع کرتے ہیں. تو بلڈ جو ہے یہ بہتا ہوا اس نالی میں یہاں پہ آتا ہے. یہ پمپ ہے, بلڈ پمپ, جو کہ بلڈ کو فلو کو جاری رکھتا ہے. اور یہاں پہ اس کا بلڈ پریشر جو ہے, بلڈ پریشر جو ہے اس کو نوٹ کیا جاتا ہے. یہ جو پمپ ہے یہ بلڈ کو فلو کر کے آگے کی طرف دھکیلتا ہے. جب بلڈ یہاں پہ آتا ہے تو اس میں اگر کوئی مریض کو کوئی ضرورت پڑے, کوئی بلڈ پریشر لو ہو جائے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جائے, تو اس کو نارمل سیلین یا فلوئڈ دیتے ہیں تاکہ بلڈ پریشر نارمل رہے. تو یہاں پہ جو ہے ایک دوائی دیتے ہیں جس دوائی سے یہ ہے کہ بلڈ جو ہے پتلا رہتا ہے, کلاٹنگ نہیں ہوتی. پھر اس کا بلڈ پریشر نوٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہ کڈنی میں آ جاتا ہے. یہ فلٹر, اس کو یہ فلٹر ہوتا ہے, اس میں آ جاتا ہے. جب بلڈ اس میں سے گزرتا ہے تو ادھر سے ڈائلسس فلوئڈ, یہ خاص قسم کا فلوئڈ ہے جو ہم اس کے اندر بھیجتے ہیں. یہ اس میں مکس نہیں ہوتا, یہ اس کے ارد گرد پھرتا رہتا ہے, بلڈ کے ارد گرد پھرتا رہتا ہے. اور بلڈ میں سے جتنے بھی فضلیات ہیں, جتنی بھی بری چیزیں ہیں, پیڑی چیزیں ہیں جتنی بھی, وہ ساری اس میں سے نکالتا ہے. جو ایکسٹرا فلوئڈ ہوتا ہے وہ بھی اس میں سے نکالتا ہے, اور وہ سارا گندا جو زہریلا مادہ ہے اور جو پیشاب ہے وہ سارا ادھر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو بلڈ ہو گیا یہاں پہ صاف. تو اس کے بعد بلڈ جو ہے یہاں پہ بہتا ہوا ادھر چلا جاتا ہے, پھر یہاں پہ آ جاتا ہے. یہ ایک خاص چیمبر ہوتا ہے جہاں پہ اگر کوئی ایئر ببل یا کوئی ایسی چیز ہو تو وہ اسکیپ کرتی ہے. اس کے بعد یہ بلڈ بہتا ہوا واپس اس نیڈل کے ذریعے مریض کی وین کے اندر واپس چلا جاتا ہے. تو یہ ہے صاف بلڈ جو واپس چلا گیا ہے. یہ مریض کا بلڈ تھا جس میں کہ بہت سارے فضلیات تھے, وہ صاف ہو گئے. ٹھیک ہے جی, یہ اس کا سارا ہیمو ڈائلسس کا پروسیس ہے. اوکے, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ڈائلسس جو ہے, ہیمو ڈائلسس, وہ ان فضلیات کو جیسے پوٹاسیم ایسڈ وغیرہ اس کو ریموو کرتا ہے. تو اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی پروٹین بھی اس میں ضائع ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو ڈائلسس, ہیمو ڈائلسس کا مریض اور پیریٹونیل ڈائلسس کا مریض خصوصاً, ان کو یہ چاہیے کہ اپنی پروٹین جو ہے جیسے کہ گوشت اور انڈوں کی سفیدی یہ ضرور کھاتے رہیں. اس سے یہ ہے کہ ان کے جسم کے جو مسل ہیں, اعصاب جو ہیں وہ کمزور نہ پڑ جائیں. اس کے بعد میں ایک اور سیریس بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر مریض باقاعدگی سے ڈائلسس نہ کرے تو ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ بالکل ڈائلسس بند کر دے تو کچھ ہفتوں میں وہ زندہ نہیں رہ سکتا. یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بے قاعدگی سے کرے ڈائلسس کے, کبھی ہفتے میں 1 دفعہ آیا, کبھی 2 دفعہ آیا, اور کبھی نہیں آیا اور پھر آ گیا, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ زندگی جو کہ نارمل ہو سکتی تھی وہ بہت شارٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ ڈائلسس نہ کرنے کے اثرات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کے جسم میں ٹاکسنز اور ایسڈ, ان کی مقدار بہت بڑھ جاتی ہے, اور وہ آپ کے جسم کے ہر ذرے کو نقصان پہنچاتی ہے. آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے جو نارمل گردے ہیں وہ ہر ملی سیکنڈ, ہر منٹ اور ہر گھنٹہ مسلسل خون کو صاف کرتے رہتے ہیں. لیکن جب وہ کام نہیں کرتے تو ہمیں کوئی ایسی چیز چاہیے جو ہر وقت خون کو صاف کرتی رہے. جو ڈائلسس ہے یہ تو صرف ہر دوسرے دن یا تیسرے دن آپ کرواتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ پھر ڈائلسس کے دوران ہمیں خوب زور لگا کے مشین کو چلانا پڑتا ہے تاکہ ساری جو ٹاکسنز ہیں آپ کے خون میں سے نکال لی جائیں. اس سے باڈی پہ بڑا سٹریس پڑتا ہے. تو جو بیسٹ ڈائلسس کی پروسیجر یا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈائلسس کی مشین کے اوپر لمبے عرصے کے لیے بیٹھا جائے اور مشین کو چلایا جائے, اور مشین کی رفتار جو ہے وہ سلو رکھی جائے, آہستہ رکھی جائے. اور
آپ نے سنا ہوگا کہ ہائی فلکس ڈائلسس ہوتے ہیں جس میں کہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ڈائلسس کیا جاتا ہے، وہ خاص طور پہ ڈینجرس ہیں، لیکن بعض صورتوں میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، بعض ایمرجنسیز میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آگے جو اور ضروری باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ڈائلسس کے مریضوں کو سب سے بڑی احتیاط اپنی خوراک کی کرنی چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ فلوئڈ پانی کا جو ہے کم استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ جو مریض تھوڑا بہت یورین بناتے ہیں ان کو تھوڑی سی زیادہ چھوٹ ہوتی ہے، لیکن جو بالکل یورین پیشاب نہیں بناتے ان کے لیے بہت ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ 1.5 یا 2 لیٹر سے زیادہ پانی نہ پئیں۔ خوراک میں آپ کو احتیاط کرنی ہے کہ کوئی بھی ایسی چیزیں نہ کھائیں جس میں پوٹاسیم بہت زیادہ ہو، جیسا کہ کیلے، ٹماٹر، اسٹرابریز اور اس طرح کی چیزیں۔ اور اسی طرح آپ کو فاسفورس کا بہت زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ گردوں کے فیلئر میں جسم میں فاسفورس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس سے ہڈیاں بہت کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو فاسفورس جب بڑھتا ہے تو وہ خوراک میں سے آتا ہے، فوڈ میں سے آتا ہے، اور سب سے بڑا اس کا جو سورس ہے وہ ہے ڈیری پروڈکٹس، وہ ملک، یوگرٹ مثلا، دودھ اور دہی اور چیز، اس طرح کی چیزیں۔ دودھ سے جو چیزیں آتی ہیں نا اس میں فاسفورس زیادہ ہوتا ہے، تو ان چیزوں کا پرہیز کرنا اور بہت کم استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن بھی دیتا ہے، دوائیں جو آپ استعمال کرتے ہیں فاسفورس کو نیچے لانے کے لیے۔ اوکے، اگر آپ کو کبھی کوئی سوال ہو یا آپ کو کوئی مشورہ چاہیے ہو تو آپ پلیز مجھے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ تو تھینک یو، اور بس میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری آخرت بہتر کر دے۔ خدا حافظ۔